قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 154 154 پارہ نمبر 2۔ تو شہدائے کربلا بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ آئیے روایت سنتے ہیں کہ جنگ صفین کا موقع تھا۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم میدان کربلا سے گزرے۔ یہاں آپ نے نماز فجر ادا کی، پھر اس میدان سے مٹی کی ایک مٹھی بھری، اسے سونگا، پھر درد بھرے لہجے میں کہا، آہ آہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک جماعت شہید کی جائے گی، وہ سب کے سب بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے شہدائے کربلا کی۔ اس روایت سے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا علم غیب بھی واضح ہے کہ وہ واقعہ جو ابھی سالوں بعد ہونا تھا، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے پہلے ہی اس کی خبر ارشاد فرما دی۔ تو کسی نے کیا خوب کہا ہے، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ پھر اس روایت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تمام شہدائے کربلا، چاہے وہ اہل بیت اطہار ہوں یا صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں یا تابعین، جن خوش نصیبوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی جانیں قربان کی، انشاءاللہ الکریم سب کے سب بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ کربلا تیری بہاروں کو سلام، جانی ساری کے نظاروں کو سلام، قاسم و عباس پر ہوں رحمتیں، کربلا کے شاہ سواروں کو سلام، جس کسی نے کربلا میں جان دی ان سبھی ایمانداروں کو سلام۔ تو آیت کریمہ کی مختصر میں وضاحت بھی عرض کر دوں کہ واقعہ کربلا میں شریک ہونے والے خوش نصیب حسینیوں کے بڑے بڑے فضائل ہیں۔ ان میں بات تو صحابہ تھے، اور ہمارا سچا پکا عقیدہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی، یعنی ہر صحابی جنتی ہے۔
پھر اس لشکر حسینی میں بعد تابعین بھی تھے، یعنی وہ خوش نصیب جنہوں نے صحابہ کرام علیہ رضوان کی صحبت پائی، یہ بھی بڑے اونچے رتبے والے ہیں۔ پھر ان کا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہونا، آپ پر اپنی جانیں قربان کرنا خود ایک بڑی فضیلت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لشکر حسینی اور خود امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اونچا رتبہ بھی اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ انہیں شہادت کی نعمت نصیب فرما دی۔ یقیناً شہادت بہت بلند رتبہ ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ تو سبحان اللہ، یہ شہید کی نرالی شان ہے۔ آدمی راہ خدا میں لڑتے ہوئے وفات پا گیا، اس کا سر کٹ گیا، روح بدن سے نکل گئی، اسے کفن پہنا دیا گیا، نماز جنازہ پڑھی گئی، قبر میں اتار دیا گیا، ظاہری آنکھیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ آدمی مر چکا ہے، مگر قرآن پاک فرماتا ہے خبردار یہ شہید ہے، اسے ہرگز مردہ نہ کہنا، یہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا۔ پارہ نمبر 4 سورۃ آل عمران آیت نمبر 169 169۔ یعنی شہید کو مردہ کہنا تو بہت دور کی بات ہے، اپنے دل میں یہ خیال بھی ہرگز مت لانا شہید دنیا سے چلا گیا ہے مگر اللہ پاک کے ہاں اب بھی زندہ ہے، رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، الحمدللہ۔ یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں فرماتے ہیں یزیدی لشکر نے ظلم پر ظلم یہ ڈھایا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پاک نیزے پر چڑھایا اور اسے گلی گلی لے کر پھرتے رہے۔ یزیدی بدبخت اپنی جانب سے تو اپنی فتح کا جشن منا رہے تھے، مگر حقیقت وہ ہے جو مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی، فرماتے ہیں سر شہیدان محبت کے ہے نیزوں پر بلند اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت۔ خیر، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس وقت اپنے مکان کے بالا خانے پر تھا، یزیدی بدبخت سر پاک کو نیزے پر بلند کیے ہوئے لے جا رہے تھے، میں نے خود سنا سر پاک نے پارہ نمبر 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 9 تلاوت فرمائی ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا، یعنی کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑی غار اور جنگل کے کنارے والے وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے؟ عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سرے شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ تو سیدنا امام علی مقام کی بہت بلند شان ہے۔ ابو حسن تیمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، جس جگہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر پاک دفن ہے، آپ وہاں حاضری دیا کرتے تھے۔ عادت مبارکہ یہ تھی کہ بارگاہ امام حسین میں عرض کرتے السلام علیکم، یعنی اے پیارے پیارے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پر سلام ہو۔ قبر انور سے آواز آتی وعلیک السلام یا ابا الحسن، اے ابو الحسن تم پر بھی سلام ہو۔ ایک دن آپ حاضر ہوئے، سلام عرض کیا تو جواب نہ آیا، بڑے حیران ہوئے، زیارت کر کے واپس آگئے۔ اگلے دن پھر حاضر ہوئے، سلام پیش کیا تو معمول کے مطابق جواب آ گیا۔ آپ نے عرض کی یا سیدی
کل جواب سلام کا شرف نہیں بخشا، اس کی کیا وجہ تھی؟ فرمایا اے ابو الحسن، کل اس وقت میں اپنے نانا جان رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا، اس لیے جواب نہ دیا۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا شہید زندہ ہیں، انہیں زندہ ماننا بھی ضروری ہے، کہنا بھی ضروری ہے، ان کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں ہے۔ ہاں جو اہل دل ہیں ان سے باتیں بھی کر لیا کرتے ہیں۔ عرب کے کسی عقل مند بڑی پیاری بات کہی انہوں نے، لکھتے ہیں ان الناس یعیشون ویموتون ولکن الشہداء یعیشون ویعیشون، یعنی انسان جیتے رہتے ہیں پھر مر جاتے ہیں، مگر شہید جیتے ہیں پھر شہید ہو کر ہمیشہ کی زندگی پا جاتے ہیں۔ ایک اور صاحب نے کہا ان الناس یعیشون لیموتوا ولکن الشہداء یموتون لیعیشوا، یعنی انسان جیتے ہیں تاکہ آخر مر جائیں، مگر شہید مرتے ہیں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پا جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو شہید کا لفظی معنی ہے حاضر، موجود، گواہ۔ جو بندہ راہ خدا میں جان کی بازی لگا دے اسے شہید کیوں کہتے ہیں؟ علماء کرام نے اس کی بڑی پیاری وجوہات لکھی ہیں۔ نمبر 1 کہتے ہیں کیونکہ شہید زندہ ہوتا ہے، اس کی روح ہمیشہ حاضر ہی رہتی ہے، لہذا اسے شہید کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 کہتے ہیں اللہ پاک اور فرشتے اس کے جنتی ہونے کے گواہ ہو جاتے ہیں، لہذا اسے شہید کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 جیسے ہی اس کی روح نکلتی ہے جنتی انعامات دیکھ لیتی ہے۔ نمبر 4 یہ روح نکلنے کے وقت صرف رحمت کے فرشتوں ہی کو دیکھتا ہے، عذاب کے فرشتوں کو نہیں دیکھتا۔ نمبر 5 فرشتے اس کے اچھے خاتمے کے گواہ ہوتے ہیں، لہذا اسے شہید کہا جاتا ہے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک اور بڑی پیاری وجہ لکھی ہے، فرماتے ہیں دیگر مسلمان قیامت کے حساب کتاب سے فارغ ہو کر جنت میں پہنچیں گے، اس سے پہلے ان کی قبر میں صرف جنت کی ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے، مگر شہید وہ خوش بخت ہے کہ روح نکلتے ہی جنت میں پہنچ جاتا ہے، وہاں سیر بھی کرتا ہے، رزق بھی کھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو شہید کی نرالی تمنا ہے، پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شہید کی زندگی کے متعلق سوال ہوا، فرمایا ان کی روحیں سبز پرندوں میں ڈال دی جاتی ہیں، عرش الہی سے لٹکی ہوئی قندیلوں میں انہیں رکھا جاتا ہے، یہ جب چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں جنت کی سیر کرتے ہیں، پھر انہیں قندیلوں میں لوٹ آتے ہیں۔ اللہ پاک ان سے پوچھتا ہے تمہاری کوئی تمنا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ پاک ہم جنت کی جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں، اس کے سوا اور کیا تمنا کریں گے؟ اللہ پاک 3 مرتبہ ان سے یہی بات فرماتا ہے۔ آخر شہید عرض کرتے ہیں یا اللہ پاک ہماری تمنا ہے کہ پھر دنیا میں جائیں، پھر تیری راہ میں شہید کر دیے جائیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ آزمائش بس ایک بار ہو چکی، دوبارہ نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ یہ شہید کی فضیلت ہے، شہید کو نرالی زندگی بخشی جاتی ہے۔ اور پھر یہاں غور فرمائی کہ شہید دنیا سے چلا گیا، جنت کی سیر کرتا ہے، اس کے باوجود دل میں تمنا ہے کاش پھر دنیا میں جاؤں، پھر راہ خدا میں لڑوں اور سر کٹاؤں۔ سر کٹانا جان دینا کوئی تجھ سے